الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فقد خسر خسرانا مبينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. سورہ نساء آیت نمبر 117 اور 118. آیت نمبر 117 پہ الحمدللہ گزشتہ کل گفتگو ہو چکی. ترجمہ یہ ہے، إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا. اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. اور جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں. لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کر رکھی ہے، جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے. یہاں پہ یہ مریدن کے ساتھ ہے، اسی لیے آیت کریمہ کے اوپر وہاں لا لکھا ہوا ہے، اور پھر آگے لعنہ اللہ وہاں پہ میم لکھا ہوا ہے کہ وقف لازم ہے، یہاں رکنا چاہیے. ان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ، یہ پکارتے نہیں ہیں، عبادت نہیں کرتے مگر شیطان سرکش کی. لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. اور اس نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا. لعنہ اللہ، لعنت کے معنی ہے رحمت سے دوری، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر رکھا ہے اور وہ اللہ کے غضب، اللہ کے غصے کا شکار ہے. لعنت پہ اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کئی بار کہ آیا کس پہ لعنت کرنا جائز ہے، کس پہ لعنت کرنا جائز نہیں ہے. کسی شخص معین پہ لعنت کے حوالے سے حضرات مفسرین کرام فقہا ان کی رائے کیا ہے. وقال، اور شیطان نے کہا، لأتخذن، البتہ ضرور میں، یہ مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے اور گرامر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ شروع میں لام تاکید ہے، آخر میں نون ثقیلہ ہے، اور یہ بات کے اندر پختگی کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے کہ ضرور بالضرور، لأتخذن، میں تیرے بندوں میں سے لوں گا. اتخاذ یعنی بہت سی چیزوں میں سے کسی ایک کو لے لینا، میں ضرور لوں گا. من عبادک، عبد کی جمع عباد، تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضا، نصیب کے معنی حصہ، مفروض کاٹ کر الگ کیا ہوا یعنی مقرر شدہ، ایک مقرر شدہ حصہ، طے شدہ حصہ وہ میں ضرور لے کر رہوں گا. یہ شیطان نے اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی سے کہا تھا جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے مردود کر کے اپنے دربار سے نکال دیا، اور جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا. سورہ بقرہ میں پوری تفصیل اس کی گزر چکی ہے.
اور اس نے دلیل دی شیطان نے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور دلیل یہ دی کہ بھئی آگ کی برتری کی یہ دلیل دی کہ آگ جو ہے وہ بلندی کی طرف جاتی ہے اور خاک کے اندر پستی ہے، حالانکہ اسے یہ جو خاکی عنصر ہے اس میں جو برتری پائی جاتی ہے اور وہ کسی دوسرے عنصر میں نہیں پائی جاتی۔ مٹی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خاصیت رکھی ہے، شیطان کو اس کا علم تک نہیں ہے کہ یہ مٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، اور پھر خصوصاً حضرت آدم کو جس کو اپنا خلیفہ قرار دیا، اور پھر تمام کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مٹی ہی سے پیدا کیا۔ امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ بہت پائے کے عالم دین گزرے ہیں، صوفی بزرگ تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں 15 وجوہات بیان کی ہیں کہ مٹی کو آگ پر فوقیت حاصل ہے، اس کی 15 وجوہات۔ اور مجدد الفسانی رحمہ اللہ انہوں نے بڑی عجیب بات اپنے مکتوبات میں فرمائی کہ خاکی انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات سے مستفید ہو سکتا ہے۔ خاکی انسان کے اندر ایسی صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ اللہ کی ذاتی تجلیات سے مستفید ہو سکتا ہے، جبکہ ملائکہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات سے نہیں بلکہ اس کی صفاتی تجلیات سے مستفید ہوتے ہیں۔ اب ملائکہ میں اور انسان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے کہ ملائکہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی تجلیات سے مستفید نہیں ہو سکتی، لیکن خاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے، یہ صلاحیت رکھی ہے۔ یہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ ان کا قول ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکالا، اس وقت اس نے کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ، میں ضرور بناؤں گا، لے لوں گا تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضا، ایک طے شدہ حصہ وہ میں لے لوں گا، وہ میرے بندے ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ اس کی تفسیر ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نکالا سورہ اعراف میں، تو شیطان کہنے لگا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، ہر طرف سے آؤں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو اپنے بندوں میں سے بہت کم کو شکر گزار پائے گا، یعنی جو تیرے اصل بندے ہوں گے وہ بہت کم ہوں گے، اور باقی جو تیرے بندے ہیں جن کو تو نے پیدا کیا وہ تو میری پیروی کریں گے اور میرے بندے بنیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا شیطان سے اس موقع پہ کہ تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، لیکن میرے بندے اگر زمین سے آسمان تک کی یہ فضا یہ گناہوں سے بھر لیں، اتنے گناہ کر لیں اور اس کے بعد بھی وہ معافی مانگ لیں، مجھ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں پہ توبہ کریں، تو میں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا، سارے کے سارے گناہ میں معاف فرما دوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، وہی لام تاکید اور نون ثقیلہ، اور ضرور میں انہیں گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، میں انہیں راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا، انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور انہیں حکم دوں گا، انہیں مشورے دوں گا، ترغیب دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، فَلَيُبَتِّكُنَّ، پس وہ چیر ڈالیں گے، آذان الانعام، چوپایوں کے کان، میں انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو شخص شیطان کو دوست بنائے گا، من دون اللہ، اللہ کے بجائے، اللہ کو چھوڑ کے، فقد خسر خسرانا مبینا، اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور بہکاؤں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اضلال ایک ضلال ہے، ضلال کے معنی گمراہی، اور ایک ہوتا ہے اضلال، دوسرے کو گمراہ کرنا، خود گمراہ ہونا ضلال، اضلال کے معنی دوسرے کو گمراہ، میں انہیں گمراہ کروں گا۔
وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ باب تفعیل سے ہے، میں ان کو طرح طرح کی امیدیں دلاؤں گا. منا یمنی کے معنی آرزو دلانا، رغبت دلانا. لَآمُرَنَّهُمْ میں ان کو ضرور حکم دوں گا، امر سے ہے، واحد متکلم کا صیغہ، لام تاکید نون ثقیلہ. لَيُبَتِّكُنَّ بتک یبتک تبتیک کے معنی ہے کاٹنا، کاٹ کاٹ کر ٹکڑے کرنا. آذان الانعام یعنی وہ ضرور جانوروں کے کان کاٹا کریں گے. آذان اذن کانوں کو کہا جاتا ہے. فَلَيُغَيِّرُنَّ انعام چوپائے جانور. فَلَيُغَيِّرُنَّ غیر یغیر تغییر کے معنی ہے بگاڑنا، بدلنا، تبدیل کرنا، مسخ کرنا. خلق اللہ اللہ کی خلقیت، وہ اللہ کی خلقیت کو تبدیل کریں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ اور جو شخص اتخذا جس نے بنایا الشیطان شیطان کو ولیًا دوست، جس نے شیطان کو ولی اور دوست بنا دیا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے، فقد خسر یقیناً اس نے نقصان اٹھایا، خسارہ کیا، خسرانا مبینہ کھلا خسارہ، اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا. تو وہی شیطان کی گفتگو ہے. لَأُضِلَّنَّهُمْ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ انہیں آرزویں دلاؤں گا، طرح طرح کی آرزویں. وَلَآمُرَنَّهُمْ اور انہیں حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ کہ یہ اپنے چوپایوں کے جو کان ہیں انہیں چیر ڈالیں گے. کفار عرب وہ ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پہ مختلف جانور وہ چھوڑ دیا کرتے تھے. تو ان میں ان کا ایک طریقہ یہ تھا، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اونٹنی جو 5 بچے جنتی اور 5واں نر ہوتا تو اس کے کان چیر کر بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور اس سے کسی قسم کا کام نہ لیتے تھے. یہ بھی شرک کی ایک قسم تھی کہ غیر اللہ کے نام پہ بتوں کے نام پہ وہ جانور چھوڑ دیا کرتے تھے. تو شیطان نے کہا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ میں نے حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان جو ہیں وہ چیر ڈالیں گے اور ان کو بتوں کے نام پہ چھوڑ. یہ اسی لیے وہ چیرا کرتے تھے تاکہ یہ نشانی ہو اور کوئی شخص اس سے کوئی کام نہ لے، اس کو پکڑے نہ، وہ لوگ پھر اس کا احترام کیا کرتے تھے. وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں انہیں یہ بھی حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے، تغیر کریں گے اللہ کی تخلیق میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کو بدلیں گے. علماء نے اس کی مختلف صورتیں لکھی ہیں. ایک تفسیر تو بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ یہ حلت و حرمت کے اندر تبدیلی کریں گے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال مختلف ناموں سے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں لوگ شراب اس کو مختلف ناموں سے شربت کے نام سے پئیں گے. تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور حلال کردہ چیزیں انہیں حرام قرار دیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر تغیر ہے. اور بعض حضرات انہوں نے لکھا ہے کہ تغیر فطرت مراد ہے، کہ فطرت کے اندر تبدیلی پیدا کریں گے. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تغیر خلق اللہ کی 2 بڑی تقسیمیں ہو سکتی ہیں. ایک کو ہم خلق تکوینی کہہ سکتے ہیں، یعنی تکوینی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تکوینیات ہیں اس کے اندر تغیر، اور دوسری جو ہے تشریعیات کے اندر تغیر، احکامات کے اندر شریعت میں تغیر. خلق تکوینی کی مثال حضرت نے لکھی ہے، جیسے یعنی مردوں کے لیے داڑھی منڈوانا اور جسم گدوانا، جسم کے اوپر یعنی سوئی وغیرہ سے وہ گدوا کے اس پہ نام لکھنا یا اس طرح کی دیگر چیزیں وہ بنانا، اور مردوں کے یعنی عورتوں کی طرح وضع و لباس اور عورتوں کا مردوں کی. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ وہ تیری خلق کے اندر، تخلیق کے اندر تبدیلی پیدا کریں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا اور فرمائے کہ جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا من دون اللہ اللہ کے بجائے، فقد خسر خسرانا مبینہ اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا وہ تو ان سے وعدہ کرتا ہے، یعدہم ویمنیہم اور انہیں آرزویں دلاتا ہے،
انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ یعدہم، وعدہ یعدو کے معنی ہے وعدہ کرنا، وہ ان سے وعدہ کرتا ہے۔ اگر عیدتن یا وعدن اس کا مصدر ہو تو اس کے معنی ہے وعدہ کرنا، وعید سے ہو تو اس کے معنی ہے ڈرانا۔ یعدہم، وہ ان سے وعدہ کرتا ہے۔ وَيُمَنِّيهِمْ، منا یمنی کا لفظ گزر گیا کہ انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے الا، سوائے اس کے، وہ کچھ بھی نہیں، الا مگر غرورا، دھوکا، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ ان کا ٹھکانہ مأوا، وہ ٹھکانہ جہنم ہے، اور محیصا، محیصا کے معنی ہے جائے پناہ، بچ نکلنے کی جگہ۔ حاصہ یحیصو کے معنی ہوتے ہیں الگ ہونا، بچنا۔ تو محیص یہ اس میں ظرف ہے، مکان کے لیے آتا ہے، بھاگ کر پناہ لینے کی جگہ۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے بچنے کا کوئی راہ فرار ان کو نہیں ملے گا۔ اس سے پہلی آیت میں غرورا، غرور دھوکے کو کہا جاتا ہے، فریب کو کہا جاتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور یہ اس سے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے، وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلهم، عن قریب ہم ان کو داخل کریں گے۔ سین مضارع کے اوپر جب آتا ہے تو معنی ہوتا ہے کہ ہم قریب، بہت جلد ہم ان کو داخل کریں گے، مرنے کے بعد ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ جنت کے معنی ہے باغ، جیم نون مادہ، کئی بار گزر چکا کہ وہ چیز جو ہماری نظروں سے اوجل ہو، جو ہمیں نظر نہ آئے، تو جنت کو بھی جنت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ اور دنیا میں جو باغ ہے اس کو بھی جنت کہا جاتا ہے، کیونکہ ایسا باغ کہ جس کے درختوں نے اس کے نیچے زمین کو چھپا لیا ہو تو اسے جنت کہا جاتا ہے۔ اسی سے جن ہے نظر نہ آنے والی مخلوق، اسی سے جنین ہے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسے جنین کہا جاتا ہے۔ تو ایسے باغات میں ہم داخل کریں گے، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان باغات کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی۔ خالدین فیہا، یہ ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مومن۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حقا، سچ ہے، اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، قیلا، بات کے حوالے سے، اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ یہاں آیت کریمہ میں پہلے کفار کا ذکر تھا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور انہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد مومنوں کے بارے میں فرمائے کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور عامل الصالحات نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے فرمائے کہ ایسے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی بھی ان کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہاں بعض حضرات نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں جنت اور دوزخ دونوں کے لیے جب الگ الگ ذکر آتا ہے تو قرآن کریم میں کئی مقامات پہ
جنت کے ساتھ بھی ابدا کا لفظ ہے اور دوزخ کے ساتھ بھی ابدا کا لفظ ہے، جبکہ جہاں تقابل ہوتا ہے جنت اور دوزخ کا، وہاں جنت کے ساتھ تو ابدن کا لفظ ہے لیکن دوزخ کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے یہاں پہلے دوزخ کا ذکر ہے جہنم کا، تو اس کے بارے میں فرمائے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور انہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، اور جنت کے ساتھ فرمائے خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ کے لیے ان باغات میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نہیں نکلیں گے۔ تو بعض حضرات نے، امام ابن عربی رحمہ اللہ جو بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، بہت بڑے صوفی عالم تھے، اور اسی طرح امام ابن تیمیہ جن کو اہل حدیث حضرات وہ اپنا امام مانتے ہیں، تو ان دو حضرات نے اس سے یہ استدلال کیا۔ ویسے جمہور علماء کا، مفسرین محدثین، اس کا مسلک یہ ہے کہ جو جنتی ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ابد الآباد تک وہ جنت میں ہوں گے، اور جو دوزخی ہیں کفار مشرک وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، کبھی ان کو نہیں نکالا جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہوں گے۔ لیکن یہ دو حضرات امام ابن تیمیہ اور علامہ ابن عربی، وہ ان آیات سے جہاں جہنم کے ساتھ جنت اور جہنم کا تقابلی تذکرہ ہو اور وہاں پہ دوزخ کے ساتھ ابدا کا لفظ نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جنت تو ہمیشہ کے لیے، لیکن جہنم ابدی نہیں ہے، بلکہ آخر میں ایک وقت میں جہنم کو خالی کیا جائے گا، اور جو گناہگار مسلمان ہیں تو وہ سزا پا چکنے کے بعد وہ جنت میں جائیں گے، اور جو کافر و مشرک ہیں تو ان کا خاتمہ کیا جائے گا، یعنی وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ان دو حضرات ان کا مسلک ہے، باقی جمہور ان کا نظریہ یہی ہے کہ جنتی ہمیشہ جنت میں اور کافر و مشرک وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ گزشتہ درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کے لیے ابد الآباد کے لیے یہ نعمتیں اس لیے رکھی ہیں کہ دنیا میں اس نے یہ تہیہ و قصد کر رکھا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کروں گا، اس وجہ سے اس کے لیے ابد الآباد کے لیے جنت۔ اور کافر اگرچہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے لیکن اس نے قصد و تہیہ کر رکھا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی ہی میں زندگی گزارنی ہے، تو اس لیے اس کے لیے ہمیشہ آخرت میں جہنم ہی جہنم۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی آرزویں۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ لیسا نہیں ہے، بے امانیکم، امانی یہ امنیہ کی جمع ہے، تمہاری ٹھہرائی ہوئی امیدیں، تمہارے خیالات کے اندازے۔ تو ولا امانی یہ اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کے امانی ان کی آرزویں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہاں خطاب جو ہے یہ کفار سے ہے، بت پرستوں سے، لیسا امانیکم، مشرکین سے، کہ نہ مشرکوں کی آرزویں اور نہ ہی کفار کی جو آرزویں وہ انہیں جنت میں لے کے جائیں گی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں لیسا بامانیکم، اس سے مراد مومن ہیں کہ نہ مومنوں کی آرزویں اور نہ ہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزویں۔ من یعمل سوءا، جو بھی کرے گا عمل سوءا برائی کا، یجز بہ، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کی سزا وہ پائے گا، ولا یجد، اور نہیں پائے گا، لہو اس کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا وہ نہیں پائے گا، ولیین کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار۔ ولیین عام حمایتی، اور نصیر عذاب سے بچانے والا، مصیبت سے بچانے والا، نہ کوئی اپنا یار و مددگار وہ کوئی نہیں پائے گا۔ تو یہاں اگر خطاب مسلمانوں سے ہو لیس بامانیکم، تو اس پہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو معارف القرآن میں بھی ہے، دیگر تفاسیر میں بھی، وہ فرماتے ہیں کہ مومن اور اہل کتاب مدینہ کے اندر یہ آپس میں بعض اوقات گفتگو کے اندر مومن اپنا جو تفوق تھا اس کا اظہار کیا کرتے تھے، اور اہل کتاب اپنی جو بڑائی ہے، ان کی جو برتری ہے اس کا۔ تو اہل کتاب کہتے کہ نبینا قبل نبیکم، ہمارے نبی وہ تمہارے نبی سے پہلے آئے، کتابنا قبل کتابکم، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے، اور نحن احق باللہ منکم،
ہم تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ ہمیں جنت ملے اور ہم جنت میں چلے جائیں، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جو مومن ہیں وہ کہا کرتے تھے نبینا خاتم النبیین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور کتابنا یقضی علی سائر الکتب، ہماری کتاب وہ تمام کتابوں سے افضل ہے، آخری کتاب ہے جس نے پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو اس موقع پہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یعنی یہ جو تفاخر ہے اور تعلق کسی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ محض خیالات، تمناؤں اور دعووں کی وجہ سے کسی پر اپنی افضلیت وہ جتائے، بلکہ اس کا جو مدار ہے وہ عمل کے اوپر ہے۔ تو اسی لیے اس کے ساتھ فرمائے کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی کوئی برا عمل کرے گا، برائی کرے گا تو اس کی سزا پائے گا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے وہاں پہ اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کو کوئی حامی و مددگار نہیں ملے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ مسلم شریف میں، ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو کوئی کچھ برائی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، تو فرماتے ہیں ہم سخت رنج و غم اور فکر میں پڑ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس آیت نے تو کچھ نہیں چھوڑا، ذرا سی برائی بھی ہوگی تو اس کی جزا ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر میں نہ پڑو، اپنی طاقت و قدرت کے مطابق عمل کرتے رہو، کیونکہ جس سزا کا یہاں ذکر ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ جہنم ہی کی سزا ہو، بلکہ یہ جو فرمایا کہ سوءا یجزا بہ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اس کی جزا اسے ملے گی۔ تو فرمایا اس میں دنیا میں انسان کو جو کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ اور برائی کی جزا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو وہ بھی کفارہ بن جاتا ہے گناہوں سے۔ اور ترمذی شریف میں اسی طرح تفسیر ابن جریر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت و واقعہ نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ ان کو سنائی گئی تو ان پر اس کا ایسا اثر ہوا جیسے کہ یعنی ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اثر دیکھا تو پوچھا اے صدیق اکبر کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی برائی نہیں کی، اور جب ہر برائی کی جزا ملنی ہے تو ہم میں سے کون بچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، آپ اور آپ کے مومن بھائی کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ دنیا کی تکالیف کے ذریعے آپ لوگوں کے گناہ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتے ہیں، یہ تکالیف ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کو ابو داود نے نقل کیا ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی بخار یا تکلیف پہنچتی ہے یا کانٹا لگتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی کوئی چیز ایک جیب میں تلاش کرے مگر اس نے رکھی وہ دوسرے جیب میں ہے، وہ دوسری جیب سے ملے، تو فرمایا اتنی جو مشقت ہے یہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو شخص نیک کام کرے گا، من ذکر او انثیٰ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے لوگ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مؤمن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ذکر مرد، انثیٰ عورت، وَهُوَ مُؤْمِن، بشرطی کہ وہ مومن ہوں، ایسے لوگ یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہوں گے، جمع مذکر غائب کا صیغہ، باغات میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ، ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اوپر لا آئے ہوئے یعنی نفی کا۔ نقیرہ کا لفظ پہلے بھی گزر چکا کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر کا جو چھلکا ہے، اور عام معنی یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی ان لوگوں پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ من یعمل من الصالحات، اور جو شخص نیک کام کرے گا، من ذکر او انثیٰ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فاولئک وہو مؤمن،
بشرطی کہ مومن ہو. اولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، یہ جنت میں داخل ہوں گے اور ایک ذرے کے برابر بھی ان پہ ظلم نہیں ہوگا. یہاں یہ جو وہو مؤمن کی قید ہے، تو اس سے بلکہ اس سے پہلے من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، مذکر اور مؤنث کا جو ذکر ہے مرد اور عورت کا، تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے افضلیت اور مقبولیت عند اللہ کا معیار بتایا کہ اللہ کے ہاں افضل کون ہے. اب عربوں میں وہ یہ خیال کیا کرتے تھے کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ مردوں کے مقابلے میں افضل نہیں ہیں، یہ مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ایک مخلوق ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں فرمایا کہ مرد یا عورت جو بھی نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ مومن ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں یہ سب مقبول ہیں. اب اس میں یہ نہیں ہوگا کہ مرد نیک عمل کرے گا اسے زیادہ اجر ملے گا، عورت کرے گی اسے کم اجر، نہیں، دونوں میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا فرمایا ان دونوں کے لیے برابر اجر ہے. وہو مؤمن، اور اس قید سے یہ جو قید لگائی گئی تو اس سے اس بحث کا خاتمہ ہو گیا کہ بہت سارے لوگ جو یہ بحث کرتے ہیں کہ جی کافر جو دنیا میں اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، صدقات جاریہ کرتے ہیں، تو آیا ان کو اس کا بدلہ ملے گا یا نہیں، ان کے عمل کا ثواب ملے گا یا نہیں. بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں جی اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم ہے، اور بہت سارے ایسے بڑے بڑے کافر کہ جنہوں نے بڑے بڑے رفائی جو ادارے ہیں وہ کھولے ہوئے ہیں اور ساری زندگی وہ انسانیت کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کی ہے، تو آیا یہ لوگ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں؟ تو اس کا یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بحث کا خاتمہ کر دیا کہ بغیر اخلاص نیت یا ایمان کے کسی عمل پہ عمل صالح کا اطلاق ہی درست نہیں ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ وہ فرماتی کہ بھئی عمل نیک تب ہوتا ہے کہ جب وہ ایمان کے بعد ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو اس عمل کو آپ عمل صالح نہیں کہہ سکتے، اور جنت کا داخلہ جو ہے وہ عمل صالح پر ہے. تو جب یہ عمل بغیر ایمان کے عمل صالح ہی نہ رہا تو فرمائے اس پر اجر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور بعض حضرات علماء کرام انہوں نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ جب کوئی کافر کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا ہی میں اس کو اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، اس کا اجر دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے سمیت یعنی سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا، وہو محسن، جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا. ومن احسن، کون بہتر ہے اس شخص سے، زیادہ اچھا ہے اس شخص سے. یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کوئی بہتر نہیں ہو سکتا بلحاظ دین کے. من احسن دینا، اس سے بہتر کس کا دین ہوگا؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. وجہہ للہ، اپنے چہرے کو، یعنی اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو، چہرے سے مراد پورا بدن. وہو محسن، اس حال میں کہ وہ محسن بھی ہے، نیکی کا خوگر ہے، نیکی کا عادی ہے. واتبع، اور اس نے پیروی کی، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی. حنیفہ، ایک طرف مائل ہونے والا، حنف سے ہے یہ لفظ جس کے معنی ہے گمراہی سے استقامت کی طرف اور ہدایت کی طرف مائل ہونے والا. واتخذ اللہ، اور اللہ نے بنایا ابراہیم، ابراہیم کو خلیلا، خلیل دوست. خلیل خلت سے ہے، اور خلت علماء کہتے ہیں وہ محبت جس کے اندر کوئی خلل نہ ہو، اور یہ خلیل کا لفظ فاعل کے معنی میں ہے، جیسے علیم عالم کے معنی میں. تو خلیل کا معنی جس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کسی اور کے لیے اس میں جگہ نہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم کو خلیل بنایا. صحیح مسلم کتاب المساجد میں یہ روایت ہے.
کہ جس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا کہ میں بھی اللہ کا خلیل ہوں۔ اور صحابہ کرام بھی بعض اوقات نبی علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایتیں ان میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے یہ وصیت کی۔ اور یہ ایسی محبت کو کہا جاتا ہے، ایسی دوستی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو سکے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو خلیل بناتا، دوست بناتا، تو میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بنا لیتا، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خلیل بنانا درست نہیں ہے، اس لیے میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل نہیں بنایا۔ تو کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے پورے بدن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع کر دیا، وہ محسن، اور وہ نیکی کا خوگر بھی، اور وہ پیروی کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفہ جو سیدھا دین ہے۔ یہاں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ ان کے یعنی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے، یہ ان کے تربیت یافتہ ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ۔ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بڑی مہارت دی تھی، لیکن ان کی جو تفسیر ہے اور تفسیر کا جو انداز ہے وہ وہی اکابر والا ہے، یعنی وہ کہیں بھی تفسیر میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے، بس جہاں کہیں ہو وہ بزرگوں کے جو حوالے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ ان کے حوالے بھی دے دیتے ہیں کہ میرے جو مرشد ہیں حضرت تھانوی انہوں نے یہ فرمایا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت کا ذکر کیا کہ ابراہیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیل بنایا، اور اس شخص کے دین سے بہتر کسی کا دین نہیں ہو سکتا جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اپنا دین بنا لے۔ تو مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ خلت الہی سے مراد ہے تقرب و مقبولیت کا اعلیٰ مقام، اللہ کے قرب کا اعلیٰ مقام۔ فرماتے ہیں قرآن مجید نے ایک طرف تو ملت ابراہیمی کی پیروی کو ضروری قرار دیا، دین ابراہیمی کی اتباع، اور دوسری طرف فرمایا کہ ابراہیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ تو فرماتے اس میں صاف اشارہ یہ نکل آیا کہ اسی ملت کی پیروی سے آج بھی کوئی نہ کوئی درجہ خلت کا حاصل ہو سکتا ہے، اللہ کے تقرب و مقبولیت کا جو اعلیٰ مقام ہے، تو فرمایا وہ اسی دین کی پیروی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ جو کچھ ہے آسمانوں میں، سماوات سما کی جمع، آسمانوں میں زمین میں، وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ محیطہ اس میں فاعل یعنی ہر طرف سے گھیرے ہوئے، تو یہاں احاطہ قدرت مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے تو اس نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں مقبولیت اور افضلیت کی معیار دو چیزیں بیان فرمائی کہ کون اللہ کے ہاں مقبول ہے اور کون مردود ہے۔ تو اس میں جو دو چیزیں ہیں، وہ پہلی چیز وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو بیان فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اسلم وجهه للہ یعنی اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے، ریاکاری یا دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے۔ اور دوسرے وَهُوَ مُحْسِنٌ یعنی وہ عمل بھی درست طریقے پہ ہو، جو عمل کر رہے نیکی وہ اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے لیے، اور دوسرے نمبر پہ وَهُوَ مُحْسِن عمل جو ہے وہ بھی درست طریقے پر ہو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ درست طریقے پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو عمل ہے وہ خود ساختہ طرز پر نہ ہو بلکہ شریعت مطہرہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہو،
نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک کسی عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں، ایک اخلاص اور دوسرے عمل کا درست یعنی شریعت و سنت کے مطابق ہونا۔ اور ان میں سے جو پہلی شرط ہے اخلاص، اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، دل سے ہے، اور دوسری جو شرط ہے اس کا تعلق وہ ہے شریعت کے موافق، اس کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے۔ تو اگر کسی شخص نے یہ دونوں شرطیں پوری کرنی، ظاہر بھی درست باطن بھی درست، تو اس کا وہ جو عمل ہے وہ عند اللہ مقبول ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی ایک شرط وہ مفقود ہو گئی، رہ گئی، تو عمل فاسد ہوگی۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو یہ عمل ہی منافق ہوگا کہ یہ دکھلاوا کر رہا ہے، ریا کر رہا ہے۔ اور اگر اتباع شریعت نہیں ہے، اخلاص تو بہت زیادہ ہے لیکن جو عمل کر رہا ہے وہ خلاف شریعت کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی میں کر رہا ہے، وہ کسی بدعت جو ہے اس کو اس نے اپنایا ہوا ہے، تو اگرچہ بڑے اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کر رہا ہے، لیکن جب یہ اتباع شریعت یہ نہیں ہوگی تو یہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ اور سورہ فاتحہ میں ہم نے دیکھا وہاں دونوں چیزوں کا ذکر ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں دو چیزوں سے پناہ کہ اے اللہ ہمیں جو مغضوب علیہم ہیں ان کے راستے سے بھی بچانا اور ضالین گمراہوں کے راستے۔ تو مغضوب علیہم جن پہ اللہ کا غصہ ہوا، غضب، وہ یہود تھے جن میں اخلاص نہیں ہے، اور ضالین وہ عیسائی تھے کہ جن کا عمل وہ درست طریقے پہ نہیں تھے، اخلاص تو وہ تھے لیکن ان کا جو طریقہ تھا وہ درست نہ تھا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، سورہ نساء کا 19واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اے پیغمبر لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں جو تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، فی نساء اللاتی فی یتامی النساء اللاتی، یعنی ان یتیم عورتوں کے بارے میں بھی قرآن اور یہ اللہ کی آیتیں وہ تمہیں شرعی حکم بتاتی ہیں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم ان کا مقرر شدہ حصہ نہیں دیتے، وترغبون ان تنکحوہن، اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو، والمستضعفین من الولدان، اور اسی طرح کمزور بچوں کے بارے میں بھی یہ آیتیں تمہیں حکم بتاتی ہیں، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ تاکید کرتی ہے کہ یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تم جو بھلائی کا کام کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اب اس سے پہلے عمومی جو احکامات ہیں ان کا ذکر تھا، مختلف قسم کے جو احکامات تھے ان کا ذکر، اور چونکہ سورہ نساء کا جو اصل موضوع ہے وہ عورتوں کے حوالے سے، تو جس طرح سورہ نساء کے آغاز میں یتیم بچیوں کا ذکر تھا اور ان کے جو حقوق ہیں ان کا ذکر، تو یہاں پھر خاص طور پہ عورتوں کے حوالے سے، یتیم بچیوں کے حوالے سے جو احکامات ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یستفتون کا مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ استفتاء سے، باب استفعال ہے کہ آپ سے فتویٰ لیتے ہیں، آپ سے شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، آپ سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں۔ استفتاء عام طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی کسی مشکل بات کا حل دریافت کرنا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ افتاء، کسی مشکل مسئلے کو حل کرنا۔ لوگ جاتے ہیں مدارس میں، وہاں پہ دار الافتاء ہوتا ہے، تو دار الافتاء کا معنی ہے یعنی مشکل مسائل کا حل بتانے والی جگہ، اس کا جو گھر ہے اس کے لیے جو مختص کمرہ ہے اس کو دار الافتاء کہا جاتا ہے۔ اور استفتاء جو سوال پوچھنے والا ہوتا ہے اس کو مستفتی کہتے ہیں، سوال کسی مشکل بات کا جو حل دریافت کرتے ہیں وہ سوال لکھتا ہے، اس کے آخر میں لکھتا ہے المستفتی فلاں، کہ بھئی یہ جو مسئلہ پیش کرنے والا ہے فلاں ہے، اور اس کا جو جواب آتا ہے مفتی صاحب کی طرف سے اس کو افتاء کہتے ہیں، فتویٰ کہتے ہیں، جس میں کسی مشکل مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ تو یستفتونک فی النساء،
یہ آپ سے فتویٰ لیتے ہیں، آپ سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں، آپ سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے اللہ یفتیکم فیہن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، اللہ تم کو مشکل بات کا حل بتاتا ہے، فیہن ان عورتوں کے بارے میں، وما یتلا اور جو تلاوت کی گئی علیکم تم پر تلاوت کی جاتی ہے تم پر فی الکتاب کتاب میں، یعنی اس کتاب قرآن میں جو آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یہ جتلا مجہول کا صیغہ ہے، فی یتام النساء اللاتی، یتام النساء یتیم لڑکیاں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو قرآن کی آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، وہ یتیم لڑکیاں لا تؤتونہن کہ تم نہیں دیتے ان کو ما کتب لہن جو ان کے لیے مقرر کیا گیا، جو ان کے لیے لکھا گیا، ان کا جو مہر ہے وہ تم خوشی سے ان کو نہیں دیتے، وترغبون اور ترغبون تم چاہتے ہو، رغبت کے معنی چاہنا، البتہ اس کے بعد اگر الا کا لفظ آئے، من کا لفظ آئے، فی کا لفظ آئے تو پھر یہ معنی الگ دیتا ہے، معنی جو ہے وہ الگ ہو جاتی، یعنی کسی چیز میں رغبت حاصل کرنا، کسی چیز سے رغبت، اس کا معنی پھر ہو جاتا ہے کہ یعنی اس سے نفرت کرنا، اس کو پسند نہ کرنا، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ یہاں اس کا معنی ہوگا کہ تم چاہتے ہو، تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن ان سے نکاح کرنے میں، تم ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو، والمستضعفین اور وہ کمزور من الولدان بچے، یعنی شریعت تمہیں ان کے بارے میں کمزور بچوں کے بارے میں بھی حکم بتاتی ہے، وَأَن تَقُومُوا اور یہ کہ تمہیں یہ بھی تاکید کرتی ہے کہ تم قائم رکھو للیتامى یتیموں کی خاطر بالقسط انصاف، انصاف کو قائم رکھو یتیموں کے حوالے سے، وما تفعلوا من خیر جو بھی تم نیک کام کرو گے فإن اللہ کان بہ علیما اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا پورا پورا علم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ شروع صورت میں یتیموں اور عورتوں کے خاص خاص احکام اور ان کے حقوق کے ادا کرنے کا تذکرہ تھا، کیونکہ جاہلیت میں یہ لوگ یعنی اپنی میراث سے جو یتیم تھے ان کو محروم رکھا کرتے تھے، یا یتیموں کا جو ان کا حصہ ہوتا، ان کا جو مال ہے وہ ہڑپ کر لیا کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف ہیلے اور بہانے تراش رکھے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کے چچزاد میں سے جو چھوٹے بچے ہوتے اور وہ یتیم ہو جاتے، تو اگر ان کے پاس مال ہوتا اور وہ جو لڑکی ہے وہ خوبصورت ہوتی تو یہ لوگ خود اس سے نکاح کر لیتے، اس لیے کہ ایک تو نکاح کے اندر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح میں بھی رغبت ہوتی اور دوسرا اس کے پاس مال ہوتا، اور اس کا جو مہر ہے وہ عام باقی لڑکیوں کے مقابلے میں کم رکھا کرتے تھے، اور اگر کوئی اس طرح کی یتیم بچی ہے ان کے رشتہ داروں میں تو یہ ان کے کفیل بن گئے، اور اس کے پاس مال ہے اور وہ خوبصورت نہ ہوتی تو یہ ان سے نکاح تو کر لیتے لیکن ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہ کرتے، ان کا جو مہر ہے وہ اس کو ادا نہ کرتے۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ علامہ ابن جریر اور ابن المنذر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کا جو سبب نزول ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں جب شریعت نے عورتوں کے حقوق کا تذکرہ کیا کہ ان عورتوں کے بھی تم پر حق ہیں جیسے تمہارے ان پر حق ہیں، اور جس طرح میراث میں تمہارا حصہ ہے ان کا بھی حصہ ہے اگرچہ کم ہے، تو اس وقت بہت سارے ایسے صحابہ جو جاہلیت میں ان کے جو رسومات تھے، رواجات ان سے متاثر تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم وقتی طور پہ ہو اور بعد میں یہ حکم منسوخ ہو جائے کہ عورتوں کو ہمارے برابر حقوق دیے گئے۔ تو اس موقع پہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ عورتوں کے بارے میں ہمیں بتلائیے کہ کیا ان کے یہ جو حقوق ہیں یہ دائمی طور پہ ہیں یا یہ منسوخ ہو جائیں گے یا منسوخ ہو گئے۔ تو اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں ان کے بارے میں شریعت کا حکم بتاتا ہے۔ اور وما یتلا علیکم فی الکتاب جو کتاب کے اندر تم پہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یعنی تمہیں ان کے بارے میں حکم دیا ہے۔ فی یتام النساء اللاتی خصوصاً ان عورتوں کے بارے میں
یتیم عورتوں کے بارے میں کہ جن کو لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ان کا مہر وہ تو تم نہیں دیتے، رضامندی سے، خوشی سے، اور ان کی طرح باقی جو لڑکیوں کا مہر ہے اس برابر تم مہر ادا نہیں کرتے، یا تو بالکل نہیں دیتے یا کمی کرتے ہو، اور وترغبون ان تنکحوہن، ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو، اور اسی طرح والمستضعفین من الولدان، وہ کمزور بچے، ان کے بارے میں بھی شریعت تمہیں شریع جو حکم ہے وہ تمہیں یہ آیتیں بتا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں تاکید کر رہے ہیں کہ یتیموں کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ تاکید کرتی ہے تمہیں شریعت کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو، انصاف پہ رہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم نیکی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ تو جس طرح ابتدا میں وہاں یتیموں کے حوالے سے ان کے جو حقوق ہیں اس کا تذکرہ ہو چکا، اور اسی طرح یتیم بچیوں سے نکاح کے حوالے سے جو احکامات تھے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں، اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے بعد فرمائے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی کا اندیشہ ہو، نشوزن او اعراضن، نشوز کے معنی زیادتی، او اعراضن یا بیزاری کا، فلا جناح علیہما، تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں، والصلح خیر، اور صلح کر لینا بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر احسان سے کام لو، وَتَتَّقُوا، تقوی سے کام لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو کچھ تم کرو گے اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کسی عورت، امرأہ عورت کو کہا جاتا ہے، نساء اس کی جمع، خافت، اسے ڈر ہو، وہ ڈرتی ہو، اسے اندیشہ ہو، من بعلہا، بعل خاوند کو کہا جاتا ہے، بدھ کا معنی بھی ہے اور بعل خاوند کو بھی کہتے ہیں، تو آخر میں ضمیر ہے ہا عورت کی طرف کہ بعلہا اس عورت کا خاوند، اسے اس سے اندیشہ ہے، خوف ہے، نشوزن زیادتی کا، ناموافقت کا شوہر کی طرف سے، نشوز اسے مراد یہ ہے کہ عورت کو وہ یعنی ذلیل سمجھے، یا عورت سے وہ ہم بستری ترک کر دے، یا اس کے جو مصارف ہیں وہ کم کر دے اور لاپرواہی کرے، بدسلوکی کرے، او اعراضن، یا بے رخی کا، کنارہ کشی کا، روگردانی کا اس عورت کو اندیشہ ہو، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیہما، ان دونوں پر، مرد اور عورت، میاں بیوی دونوں پر، ان یصلحا، کہ وہ دونوں صلح کریں، تسنیہ کا صیغہ، بینہما، آپس میں، صلحن، صلح کرنا، یعنی کسی قسم کا صلح، والصلح خیر، اور صلح کر لینا بہتر ہے، صلح میں خیر ہے۔ وَأُحْضِرَتْ، احضرت وہ حاضر کی گئی، ماضی مجہول واحد مؤنث کا صیغہ ہے، احضار سے، احضار کے معنی حاضر کرنا۔ احضرت الانفس، انفس نفس کی جمع، الشح کے معنی خود غرضی، کنجوسی، بخل، حرص کو کہا جاتا ہے۔ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخی کے مقابلے میں شحیح کا ذکر کیا ہے، سخاوت کے مقابلے میں شح کا ذکر کیا ہے۔ سخاوت کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور شح کے معنی کنجوسی اختیار کرنا، کنجوسی کرنا۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، بھلائی والا معاملہ، کہ دوسرے کے حق سے زیادہ اس کے ساتھ اچھائی کرو، وَتَتَّقُوا، خدا خوفی اختیار کرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ تم کرو گے اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو یہاں ازدواجی زندگی سے متعلق قرآن کریم نے چند ہدایات دی۔ سب سے پہلی جو ہدایت ہے عورت کے حوالے سے، ان امرأۃ خافت من بعلہا، کسی عورت کو ڈر ہو اپنے خاوند سے کہ بھئی اب شادی تو ہو گئی، رشتہ ہو گیا، لیکن رشتہ ہونے کے بعد اب ان دونوں کی طبیعتوں کے اندر اس طرح کا اختلاف ہے کہ ہر وقت وہ یعنی باہمی تلخی کا اندیش ہے، اور وہ ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکتے،
اس میں اسے ڈر ہے کہ کوتاہی ہوگی، مثلا یعنی ایک بیوی سے اس کے شوہر کا دل نہیں ملتا، اور نہ ملنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اس کو ختم کرنا، رفع کرنا وہ عورت کے اختیار میں نہیں ہے۔ مثلا عورت جو ہے وہ بدصورت ہے یا سن رسیدہ ہے، بوڑھیا ہے، اور شوہر وہ نوجوان ہیں، خوشرو ہیں، تو ظاہر ہے اس میں نہ عورت کا کوئی قصور ہے نہ مرد ہی یعنی اس کو مجرم کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے شان نزول میں بھی بہت سارے واقعات جو تفسیر مظہری کے اندر منقول ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ بھی آئندہ درس میں ہم گفتگو کریں گے کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اس طرح کے بعض جو یعنی جوڑے تھے ان کے درمیان اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ تو قرآن کریم میں اس آیت کریمہ کے اندر یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اس عورت کو چاہیے اگر اسے ڈر ہے تو وہ شوہر کے ساتھ وہ صلح کر لے۔ اب صلح کس بات پہ کرے؟ اگر وہ طلاق لینا نہیں چاہتی تو اپنے جو کچھ حقوق ہیں وہ حقوق معاف کر لے، کہ بھی وہ شوہر کو کہہ دے مجھے یہ فلاں فلاں چیزیں یہ نہیں چاہیے، لہذا تم مجھے طلاق نہ دو اور میں طلاق نہیں چاہتی، تو اس صورت میں یہ میاں بیوی کے درمیان صلح، اور اسی طرح یہ اس کے پس منظر میں جو چند واقعات ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔